یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں، یہ گزرگاہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سب دھوکہ ہے جو نظر آ رہا ہے۔ کَبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ، میرا رب کہتا ہے یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ لا تساوی جناح بعود، میرا رب کہتا ہے یہ مچھر کے پر کے بھی برابر نہیں ہے۔ میرا رب کہتا ہے لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ کھیل کود تماشا ہے۔ جیسے بچے کھیلتے ہیں تو اب سب جو بڑے ہیں کہتے ہیں بچے ہیں کھیل رہے ہیں، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری تجارتیں، حکومتیں، زراعتیں، یہ چھ بر اعظم کے بسنے والے انسان کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، اس کی اصل حقیقت نہیں ہے، یہ خواب ہے۔ حضرت علی امام علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا مات انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آج میں نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تو وہ دیکھ رہا ہے جس کا تو انکار کرتا تھا۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن آ گیا جس کا تم انکار کرتے تھے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم اولین، یہ وہ فیصلے کا دن آ گیا جس کا تم انکار کرتے تھے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ فیصلے کا دن مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب ایک پھونکنے والا سور پھونکے گا، آواز پر کائنات کو توڑے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا اور تم فوج در فوج اٹھو گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور آسمان تمہارے سروں پر آئے گا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اللہ تعالیٰ 8 فرشتوں کے ساتھ عرش کو جنہوں نے اٹھایا ہوگا وہ ہمارے سروں کے اوپر آ جائے گا۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، آج ہر مرد عورت اکیلا پیش ہوگا، اکیلا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً ولا كبيرا إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اس دن تم دیکھو گے کہ لقد احصاهم وعدهم عدا، کہ اللہ ایک ایک مرد عورت کو اکیلا اٹھائے گا، جسم پہ ایک تار کپڑے کا نہیں ہوگا، ایک تار کپڑے کا کسی مرد عورت پہ نہیں ہوگا، اور اکیلا اکیلا آئے گا۔ جیسے ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالا ایسے آج اللہ تمہیں نکالے گا۔ لقد احصاہم، اللہ کے فرشتوں نے ہمیں گھیرے میں لیا ہوگا۔ وعدہم عدا، اللہ نے ایک ایک کو گنا ہوا ہوگا۔ لا تخفى منکم خافیہ، کہیں چھپ جاؤ یار، کہیں چھپ جاؤ، کوئی چھپنے کی جگہ۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے وہ بریڈ فورڈ میں تھی، اب یہاں چھپنے کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ این المفر، کہیں یار کہیں بھاگ جاؤ، وہ بریڈ فورڈ میں بھاگنے کی جگہ تھی، اب بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ یا کوئی چکر بازی کرو، کوئی جھوٹ بولو، کچھ نہ کچھ پھیرا پھیری کرو، تو میرا اللہ کہے گا نہیں، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، آج تیری چکر بازی بھی نہیں چلے گی، آج تیرا جسم بولے گا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری زبان جھوٹ بولے گی تو میں اسے مانوں گا؟ تیرا جسم بولے گا، تیرے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھ بولے گی، کان بولے گا، زبان بند ہوگی اور ایک ایک جسم کا ٹکڑا بولے گا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ وہ کہے گا سحقا لکن ان کن کنت اناذل، ارے تیرا بیڑا غرق ہو جائے، اور تیری خاطر تو میں اللہ کا نافرمان رہا، آج تو ہی میرے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ تو جسم بولے گا انطقنا الذی انطق کل شیء، ہمیں وہ بلوا رہا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ وہ دن میرے رب کی بارگاہ میں طے ہو چکا ہے، اور میرا رب اس کو دن بدن قریب لے جا رہا ہے۔ یہ دھرتی، یہ آسمان، یہ بیکار نہیں میرے رب نے پیدا کیا۔ فحسبتم انما خلقناکم عبثا، بیکار ہے زندگی، کھایا پیا، بچے پیدا کیے، ان کی شادیاں کی، گھر بنائے، کچھ پاکستان میں بھیجا، کچھ انڈیا میں بھیجا، کچھ بنگلہ دیش میں بھیجا، اور یہی کرتے 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 مٹی میں مٹی ہو کے مر کے چلے گئے۔ کیا اسی کا نام زندگی ہے؟ کیا اسی لیے زمین ہے، آسمان ہے؟ کیوں میرے رب نے یہ
ساری کائنات کا نقشہ بنایا. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقنا السماوات والارض بالحق ولكن اکثر الناس لا يعلمون. یہ زمین ایسی نہیں میں نے بچھا دی کہ جاؤ جو مرضی کرو، زنا کرو، شراب پیو، ڈرگز بیچو، ناچ گانا کرو، اس لیے نہیں ہے. وَإِلَى الْأَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. دیکھ، چونکہ عرب کو خطاب ہے، عرب سے بات ہے، تو اللہ کہتا اونٹ کو دیکھ کیسے پیدا کیا ہے، اپنی سواری دیکھ، تیرے رب نے کس طرح اس کو تیرے لیے پیدا کیا ہے، ریت میں چلنے والا کیسا جانور بنا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. آسمان کو دیکھ کون ہے اس کو بلند کرنے والا. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. کون ہے آسمان کو اٹھانے والا؟ کس نے آسمان کی چھت کو تانا؟ خلق السماوات والارض بغیر عمد ترونها. کون ہے وہ اللہ کے سوا جس نے بغیر پلر کے اتنا بڑا آسمان پھیلا دیا؟ کون ہے اللہ کے سوا جو سورج اور چاند کو گردش دے رہا ہے؟ الشمس والقمر دائبین. کون ہے اللہ کے سوا جو رات اور دن کا نظام لا رہا ہے؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. کون ہے اللہ کے سوا زمین آسمان کو بنانے والا؟ ان فی خلق السماوات والارض. کون ہے اللہ کے سوا دن اور رات کو بنانے والا؟ واختلاف اللیل والنہار. کون ہے اللہ کے سوا سمندر میں جہازوں کو چلانے والا؟ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. کون ہے اللہ کے سوا آسمان سے پانی برسانے والا؟ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها. کون ہے اللہ کے سوا زندگی کو چلانے والا؟ وبث فیہا من کل دابہ. کون ہے اللہ کے سوا موسموں کو بدلنے والا؟ وتصریف الریاح. کون ہے اللہ کے سوا بادلوں کو کھڑا کرنے والا؟ والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. کبھی پونڈ سے اوپر دیکھ آسمان کی بلندی، کون ہے اس کو اٹھانے والا؟ دیکھ زمین کی پستی، کون ہے اسے بچھانے والا؟ دیکھ دریاؤں کا، نہروں کا بل کھا کے چلنا، کون ہے میٹھے پانی کو پلانے والا؟ دیکھ سمندر کی موجوں کا اٹھنا، کون ہے یہ کڑوے پانی بنانے والا؟ دیکھ اس میں مچھلیوں کا تیرنا، کون ہے ان مچھلیوں کو بنانے والا؟ آسمان کے اور زمین کے درمیان پرندوں کو اڑتا دیکھ اور سوچ کون ہے ان کو اڑانے والا؟ عقاب کو اڑان کون سکھاتا ہے؟ مچھر کو پرواز کون سکھاتا ہے؟ سانپ کو پھنکارنا کون سکھاتا ہے؟ شیر کو دھاڑنا کون سکھاتا ہے؟ گائے کے تھنوں سے دودھ کو کون نکالتا ہے؟ ماں کی چھاتیوں سے دودھ کون نکالتا ہے؟ گندے پانی سے بچہ کون بناتا ہے؟ بچے اور بچی میں تقسیم کون کرتا ہے؟ دو آنکھیں کس نے دی؟ زبان کس نے دی؟ ہاتھ کس نے دیے؟ پاؤں کس نے دیے؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ. میں قربان جاؤں اپنے رب کا گلہ سنو. قتل الانسان ما اکفرہ. ارے بریڈ فورڈ والیو، ارے بریڈ فورڈ والو، بڑے ناشکرے ہو. ما اکفرہ، بڑے ناشکرے ہو. میں نے یہ شیء خلقہ، بھول گئے ہو کہاں سے پیدا کیا تھا. جی ہاں یا اللہ بھول گئے. پونڈا نے مگر لاگ لگ پتہ ہی نہیں رہا سانو بنایا کہ صرف روٹی دی فکر ہی پہ گئی اور چیتا ہی کوئی نہیں. تو میرا اللہ کہتا میں بتاتا ہوں، میں بتا. من ای شیء خلقہ، تمہیں یاد ہے کہاں سے بنایا تھا؟ من نطفہ، ایک گندے پانی سے. کیسے بنایا تھا؟ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ. تیرے رب نے تجھے ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں بنایا. اور صرف طارق جمیل کو نہیں بنایا. جب طارق جمیل بن رہا تھا، زید، اسلم، عمر، زینب، عائشہ، سلمہ جب بن رہی تھیں تو ان کے ساتھ کروڑوں بچے بچیاں اور بھی بن رہے تھے، اور کروڑوں بھینس گائیں کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے. مچھر کے انڈے میں، مچھلی کے انڈوں میں بچے بن رہے تھے. ذرے ذرے کی مادہ میں بچے بن رہے تھے. تیرا رب ایسے تیرے اوپر رہا. لم ازل ادبر فیک تدبیرا. کس خوبصورت انداز میں تیرے رب کی تدبیر چلی. اگر میرا رب 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کسی بچے کی پیدائش میں ادھر سے ادھر متوجہ ہو جاتا تو یہ آنکھیں سر سے ہٹ کر پاؤں پہ آ جاتی اور پاؤں کی انگلیاں پاؤں سے اٹھ کر ماتھے پہ جا لگتی. پر میں قربان جاؤں اس رب پر، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، جو کہ
کہتا ہے ایک ذرے سے تیرا رب غافل نہیں ہے. آسمان کو دیکھے تو میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نہیں نظر آ رہے, میں ان کو دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آ رہے, آگے دیکھ رہا ہوں تو پیچھے نظر نہیں آ رہے, پیچھے دیکھتا ہوں تو آگے نظر نہیں آ رہے, اوپر دیکھتا ہوں تو نیچے نظر نہیں آتا, نیچے دیکھتا ہوں تو اوپر نظر نہیں آتا. میں قربان جاؤں اس رب پر جو کہتا ہے تیرا رب اوپر دیکھتا ہے, نیچے دیکھتا ہے, دائیں دیکھتا ہے, بائیں دیکھتا ہے, مشرق اس کے سامنے, مغرب اس کے سامنے, شمال اس کے سامنے, جنوب اس کے سامنے, زمین اس کے سامنے, آسمان اس کے سامنے, ہواؤں پہ نظر, پانیوں پہ نظر, موجوں پہ نظر, دریاؤں پہ نظر, نہروں پہ نظر, مچھروں پہ نظر, مکھیوں پہ نظر, فرشتوں پہ نظر, جنات کو دیکھا, انسانوں کو دیکھا, کسی سے ایک لمحے کے لیے غالب نہیں. اپنے دیکھنے کی اللہ طاقت بتاتا ہے. یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء. میرے بندے بندی ہو, کس رب کو للکارتے ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا, چلو آؤ آؤ کچھ کر لیں. کوئی نہیں, ارے پاگل دیکھ رہا ہے. کون؟ جو سوتا نہیں. ارے دیکھ رہا ہے. کون؟ جو اونگتا نہیں. ارے دیکھ رہا ہے. کون؟ جو غافل نہیں. ارے دیکھ رہا ہے. کون؟ جو غافل نہیں, جو سوتا نہیں, جو اونگتا نہیں. ارے کون؟ جو دیکھ رہا ہے, جو بیوی سے پاک ہے, جو بچوں سے پاک ہے. کون ہے جو میری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے؟ اور میری رگ یہ ہے رگ. اللہ تعالیٰ کہتا میں اس سے زیادہ تیرے قریب ہوں. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معاهم اینما كانوا. 3 کٹھے ہو جاؤ, چوتھا اللہ ہے. 4 کٹھے ہو جاؤ, 5واں اللہ ہے. 2 کٹھے ہو جاؤ, دروازے بند کرو, تیسرا اللہ ہے. 1 بیٹھ جا, دروازے بند کر کے پردے گرا دے, دوسرا اللہ ہے. زمین کی تہ میں چلا جا, اللہ تیرے ساتھ ہے. پانیوں میں اتر جا, اللہ تیرے ساتھ ہے. ہواؤں میں اڑ جا, اللہ تیرے ساتھ ہے. مشرق میں چھپ جا, اللہ تیرے ساتھ ہے. مغرب میں دوڑ جا, اللہ تیرے ساتھ ہے. انگلینڈ آنے سے اللہ پاکستان نہیں رہ گیا, انڈیا نہیں رہ گیا, تیرے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تو بستر کے اوپر سو, اللہ تیرے ساتھ ہے. تو بند کمروں میں ہو, اللہ تیرے ساتھ ہے. اس سے بڑے حال میں ہے, اللہ تیرے ساتھ ہے. تو سو جا, اللہ تیرے ساتھ ہے. تو بکواس کر, تیرا اللہ سن رہا ہے. تو گالی دے, تیرا اللہ سن رہا ہے. تو دعا دے, تیرا اللہ سن رہا ہے. تو محبت کر, تیرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو نفرت کر, تیرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو حلال کما, تیرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو حرام کما, تیرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو شراب بیچ, تیرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو ڈرگز بیچ, تیرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو نائٹ کلب میں جا کے جانور بن جا, تیرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو مصلی پہ بیٹھ کے آنسو بہا, تیرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو سخاوت کر, تیرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو محبت کر, تیرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو سجدوں میں گر کے آہیں بھر, تیرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو معاف کر, تیرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو حسد کر, تیرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو کفر کر, تیرا اللہ دیکھ رہا ہے. کدھر بھاگوں, کہاں جاؤں؟ اللہ میرے آگے, اللہ میرے پیچھے, اللہ میرے دائیں, اللہ میرے بائیں. اللہ آسمانوں کے اوپر ہو کر میری شاہ رگ سے زیادہ قریب. میں بیٹھوں, میں اٹھوں, میں چلوں, میں سوؤں, میں کھاؤں, میں پیوں, میں لڑوں, میں محبت کروں, میں نفرت کروں, میرا اللہ میرے ساتھ ہے. سنو کیا کہتا ہے, یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء. میری بندیو سنو اپنے رب کا دیکھنا. میرے بندو سنو اپنے رب کا دیکھنا. رات کالیو, کالی رات. اسکاٹ لینڈ کا کالا پہاڑ, یہاں تو کالے پہاڑ ہیں نہیں, ہمارے پاکستان میں بے شمار کالے پہاڑ ہیں. کالی رات ہو, 14ویں رات نہ ہو, کالی رات ہو, کالا پہاڑ ہو, کالا پتھر. کالا پہاڑ, کالا پتھر, کالی رات اور کالی چونٹی. کتنی چھوٹی ہوتی ہے کالی چونٹی, کالے پتھر پر, کالے پہاڑ پر سیاہ کالی رات میں چل رہی ہے. اور یہ ایک نہیں چل رہی, ٹریلینز چل رہی ہیں. میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے, چونٹی دیکھ رہا ہوں نہیں, اللہ اکبر. میرا اللہ کہہ رہا ہے دبیب النملۃ السوداء,
تیرا رب عرشوں پر کالی رات، کالے پہاڑ، کالے پتھر پر چلنے والی کالی چیونٹی کے پاؤں سے جو لکیر بن رہی ہے، تیرا اللہ وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے۔ تو طارق جمیل کو نہیں دیکھ رہا، وہ زینب عائشہ کو نہیں دیکھ رہا، وہ اکرم اسلم کو نہیں دیکھ رہا، وہ بکواس کرنے والے اور دعا دینے والے میں فرق نہیں کرے گا، وہ حسین اور شمر میں فرق نہیں کرے گا، شراب بیچنے والا شربت بیچنے والا برابر کر دے گا، پاک دامن بدکار کو برابر کر دے گا، محبت کرنے والے نفرت کرنے کو برابر کر دے گا۔ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ، کس کتاب میں لکھا ہے کہ شرابی اور پاک ایک ہوگا، نافرمان اور بدماش اور نیک اور متقی ایک ہوگا، رات کو مسلح پہ رونے والی اور رات کو نائٹ کلب میں ناچنے والی برابر ہو جائے گی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنے والا اور ماں باپ کا گریبان پکڑنے والا برابر ہو جائیں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ شراب کے اڈے چلانے والا اور حلال کمانے والا، تھک ہار کے رات کو واپس آنے والا، ایک ٹائم کی ملتی ہے دوسرے ٹائم کی ملتی نہیں، اللہ ان کو برابر کرے گا۔ تو پھر حسین کی قربانی کہاں گئی؟ اہل بیت کی قربانی کہاں گئی؟ آل رسول کے خون کا بہ جانا، معصوم بچوں کی گردنوں کا کٹ کے نیزوں پہ چڑھ جانا کہاں چلا گیا؟ بچوں کو کہاں سے کھلائیں؟ اس خیال سے سارے حرام کے راستے شیطان کھولتا ہے۔ میرے رب نے نبی کی نسل سب سے اعلیٰ میرے نبی، سب سے افضل میرے نبی، سب سے برتر میرے نبی، سب سے بڑا نسب میرے نبی کا، سب سے بڑی ذات میرے نبی کی، سب سے اعلیٰ برتر اجمل اکمل احسن ارفع اطہر ازکا انور اعلم، کتنے الفاظ لاؤں؟ اللہ کی قسم ہر لفظ میرے نبی کی شان میں چھوٹا ہے اور میرے نبی کی شان اس سے بلند ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، برتر ہے۔ میرے نبی میرے اللہ کے حبیب بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور میرا اللہ آپ کو نام دیتا ہے، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی رحمت للعالمین، کبھی کافۃ للناس بشیر و نذیرا۔ اس آدم علیہ السلام تک آپ کے نسب اور پیڑھی کو محفوظ رکھتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذ بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارق بن سمی بن مضی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا، ہمیں اللہ نے ایمان بن مانگے دیا۔ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت اللہ نے رکھی وہ نماز، جس کو میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ دین کتنا ہے؟ ایک بات ہے کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور دوسرا سارا دین دو حصے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، تو فرمایا نماز نہ چھوڑنا۔ اور حقوق العباد میں اللہ کے غریب بندے زیادہ مستحق ہیں، تو فرمایا میری امت کے غریبوں پر، میری امت کے غلام نوکروں پر سختی نہ کرنا، نرمی کا معاملہ رکھنا۔ تو ایمان کے بعد ایک نماز کا وہ میں آ جائے، نماز نہ چھوڑ۔ تو
تو نماز بندے اور اللہ کو آپس میں جوڑ دیتی ہے۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے محروم ہو، مردود ہو گیا، اور اللہ نے ہمارے اوپر کرم کر کے ہمیں 5 نمازیں عطا فرمائیں اور ہر 2 نماز میں گناہوں کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ کیا خوبصورت بات! عشاء کی نماز باجماعت پڑھے اور فجر کی باجماعت پڑھے تو ساری رات تہجد کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کیا زبردست بات! پہلی امتوں کے ذمہ 2 نماز، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، ہمارے ذمہ 5 ہیں، اور ہر 2 نمازوں کے درمیان کے سارے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے۔ ساری شریعت زمین پہ اتاری، نماز کو عرش پر بلا کر سامنے کھڑا فرما کر کہا آپ کی امت کو 50 نمازوں کا تحفہ دیتا۔ ہمارے نبی تسلیم و رضا کا وہ مقام تھا، ایک دفعہ نہیں کہا پڑھیں کہ میں پڑھیں گے 50 کون پڑھے گا، یہ لبیک یا اللہ، حاضر یا اللہ۔ وہ تو اللہ نے کرم فرمایا، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا اور 5 پھر 5 پھر کٹھی 45 کیوں نہیں اڑا چھڑی۔ موسیٰ علیہ السلام ہی آپ پہ نہیں کھڑے ہوتے، اللہ کھڑا کیتا کہ میرا محبوب تا گل ہی نہیں کی تھی، 50 لے کے جاندر پہ آئے تھے، پڑھنیاں 5 کہہ نہیں تھے تو 50 لے جانتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا، یا رسول اللہ ملاقات ہوئی، کہاں کیا ہوا کہ 50 نمازیں کا توبہ کہیں پڑھنی ہی نہیں، اللہ دا نام منو پیچھا جاؤ، تھوڑی کرواؤ۔ تو اب آپ پیچھے آئے تھوڑی کروانے، تو اللہ کہتا چلو 45 کٹ کر دیتی ہیں، 5 ہی دینی تھی تو 5 کم کم، پھر جی حاضر، پھر موسیٰ واپس 5 5 5 5 9 چکر، 9 5 45، 9 چکر، اگرچہ 1 سیکنڈ میں پہنچ رہے تھے، لیکن چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا لاکھوں کروڑوں اربوں سال کا سفر بنتا ہے اگر ہم اپنے پاؤں سے چلیں۔ میرے نبی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن سفر تو تھا۔ اور جب 5 رہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ ایک واری ہور جاؤ جو، فرمایا 5 5 کٹ دیاں پہیاں، اے 5 بھی اڑ گیا تو میری امت پلے کی رہ گیا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے کوئی نہ پڑھی، انہاں بھی 5 کوئی نہیں پڑھنی ہے جو ویف لوے سے۔ تو بھائیو، ایمان کے بعد نماز ایک ایسا فریضہ ہے۔ روزہ ٹھیک ہے، بیمار چھڑ دے، مسافر چھڑ دے، چھڑنے کا مطلب ہے بعد میں رکھ لو، بعد میں نہیں رکھ سکتے چلو بالکل ہی معاف۔ زکوٰۃ مالدار پر ہے، غریب پر نہیں۔ حج مالدار بھی ہو، صحت مند بھی ہو تب ہے، ورنہ مالدار پر بھی کوئی نہیں۔ صرف نماز ایسی ہے جسے نہیں، نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز نہیں چھوڑ سکتے، ہر حال میں پڑھنا۔ جیسے میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں پڑھ کے دکھائی، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے دروازہ بند کر دے جی، کیویں پڑھیے تھے پڑھی نہیں جاندی، کیویں پڑھیے تھے پڑھی نہیں جاندی، دروازہ بند کر دے۔ انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ نہ ہوا، نہ ہوگا، نہ آئے گا، نہ ایسا پاکیزہ خون ہوگا کسی کے پاس، اور نہ ایسے وہ زمین کو سیراب کرے گا۔ اور اس شدت کی گھڑی میں نماز کا سورج کو سورج پہ نظر ہے، نماز دا ٹائم تو نہیں آ گیا، نماز دا ٹائم تو نہیں آ گیا، ہو یا سورج ڈھلا، اشارہ کیا زہیر جھنڈا بردار رائٹ سائڈ، یہ شمر سے کہو نماز پڑھنے تھے، انہیں آگے بڑھ کے تھوڑا بات کی۔ شمر نے کہا کہ نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں، ہماری تلوار چلے گی۔ تو انہوں نے آ کے عرض کیا کہ نماز کی کوئی گنجائش، تو فرماتے چلو ٹھیک ہے، ہم اللہ کو لے جا رہے ہیں، ان کے لیے پڑھ نہیں، چلو اللہ اکبر چلنے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر میرے نبی کے نواسے نماز نہ پڑھتے تو کوئی فرق نہیں، ان کی ذات پہ کوئی فرق نہیں تھا۔ ان کو جنت کربلا کی وجہ سے نہیں مل رہی، نہ شہادت کی وجہ سے مل رہی، وہ تو ماں کا دودھ پیتے تھے، اور میرے نبی نے کہہ دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔
تو ان کو اس وقت مل گیا تھا یہ سارا ٹائٹل. امت کے لیے پیغام ادھورا چلا جاتا ہے، وہ چھڈی بھی جا سکتی ہے. امت کے لیے پیغام ادھورا چھوڑی بھی جا سکتی، یعنی نماز نہیں چھوٹی کہ آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو. آدھوں کو جنگ پہ کھڑا کیا اور آدھوں کو لے کے نماز پڑھی، پھر ان کو جنگ پہ کھڑا کیا اور دوسروں کو نماز پڑھائی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ. تو روزہ بیماروں چھوڑ دو، ایسے بیماروں کے نہیں ہی رکھ سکتے چلو بالکل ہی معاف کر دیتے، نماز نہیں معاف ہو سکتی. تو بھائیو اس خوبصورت زندگی تک جانے کے لیے ایمان کے بعد نماز ایک فرائض. اس کے بعد 3 کام کر لیں معاشرتی زندگی میں تو انشاءاللہ موٹر وے ہے جنت کا راستہ. صرف 3 کام. ایک سچ بولے، زندگی میں سچائی ہو، جھوٹ نہ بولے، نہ لین دین میں نہ کام میں. میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا کا؟ ہو سکتا. بخیل ہو سکتا کا؟ ہو سکتا. جھوٹ بول سکتا کا؟ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. تو ایک ہم سچ بولنے والے ہوں. دوسرا دیانتداری ہو، کسی کو دھوکہ نہ دے. امانت اور دیانت، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے. میرے نبی نے فرمایا یتبع المومن علی الخصال کلہا. میرا ایک امتی ہر گناہ کر سکتا، بندہ جو ہے پتھر تو نہیں، فرشتہ بھی نہیں، بندہ ہے، کر سکتا ہے. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے گا. 2 نہیں کرے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. الا الکذب والخیان. یتبع المومن علی الخصال کلہا الا الکذب والخیان. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا. تو ساری زندگی کا حسن سمٹ کر اگر کوئی مجھ سے پوچھے مولانا صاحب اسلام کو 2 لفظوں میں بتاؤ، کہ وڈا اسلام 3 سپارے 10 لاکھ حدیثاں 2 لفظاں اکٹھا کرا، مولانا صاحب 2 لفظوں میں بتاؤ اسلام، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری. یہ وہ 2 لفظ ہیں جس سے اللہ نے اپنے حبیب کو ہائی لائٹ کیا، الصادق الامین. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کو مکہ میں نبوت کے اعلان سے پہلے کہا جاتا تھا الصادق الامین، چونکہ سارا اسلام ان 2 چیزوں میں آ جاتا ہے. اسلام کی تو ایک شکل ہے، کفر کی بے شمار شکلیں ہیں. اگر ساری دنیا کے کفر کو 2 لفظوں میں بتانا چاہوں تو میرے پاس اس کے بھی 2 لفظ ہیں، ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ. ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ. اور میری بدقسمتی ہے کہ میرا دیس جھوٹ میں ڈوب چکا ہے اور دھوکے میں ڈوب چکا ہے. سچے کو ڈھونڈنے نکلو تو بال سفید ہو جائیں گے، شاید ہی کوئی سچا نہیں. اکھیاں تھک تھک کے گر جائیں گی، شاید ہی کوئی دیانتدار ملے. فیصل آباد کا بازار ہو یا کراچی سے لے کر سکردو تک کا بازار ہو، جھوٹ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، دھوکے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. میرے نبی وضو فرما رہے تھے، وضو تو صحابہ وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے. کوئی پی رہا ہے، کوئی منہ پہ مل رہا ہے. تو اب نے فرمایا ایسا کیوں کر رہے؟ ما یحملکم علی ھذا، یہ ایسا کیوں کر رہے؟ تو ان کا حبا للہ ولرسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں. تو میری بات توجہ سے سنیں. آپ نے فرمایا میں بتاؤں اللہ رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے، اور میں بتاؤں جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں. جانبین کی بات کر دی کہ تمہیں بتاؤں کہ اللہ رسول سے پیار کرنے والا ہے کون، کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں. دعا پاسو گل کر چھڑی کہ یا رسول اللہ ضرور. فرمایا فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ،
اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کا پیار سکہ بند ہے، جو جب بولے سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ پہلے ہی کلی اڑ گئی اپنی تو فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچ بولے جھوٹ نہ بولے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کبھی دھوکہ نہ دے، کبھی دھوکہ نہ دے، کبھی بددیانتی نہ کرے، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرے۔ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی کل ہو، برا ہو اچھا ہو، مسلم ہو کافر ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تین نشانیاں ہیں، مجھ میں آ جائیں، آپ میں آ جائیں، مستورات میں آ جائیں، اس سے اللہ اس کا رسول پیار کرے گا، اور اس کا پیار بھی معتبر ہوگا، اللہ اس کا رسول کی بارگاہ۔ تو 24 گھنٹے کی زندگی اگر میری دین بن جائے، تین باتیں ہیں: سچائی، دیانتداری اور انصاف، عدل۔ جس معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ تین کام جس معاشرے میں پھیلیں گے، جھوٹ، بددیانتی اور ظلم، اس معاشرے کو ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس معاشرے میں تین خوبیاں پھیل گئیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، اس معاشرے کو ہلاک کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ معاشرہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اگر غیر مسلم ہے تو دنیا میں عزت سے رہے گا، اور آخرت میں تو ایمان پر ہی فیصلہ ہے۔ اور اگر مسلمان ہے تو دنیا میں بھی عزت پائے گا، آخرت میں بھی عزت پائے گا۔ اور اگر جھوٹ ہو، ظلم ہو، بددیانتی ہو، تو یہ معاشرے میں، اس معاشرے میں رہنے والا مسلم ہو یا کافر ہو، وہ ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے، اس پہ عزت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ میرے دیس کو، مجھے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے تبدیلی کو شروع کرنا چاہیے کہ اللہ، میرے اور اللہ کے درمیان تھوڑا سا وقت اللہ نے مانگا ہے۔ 5 نمازوں کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ جی پڑھی نہیں دائیں، کتنا وقت چاہیے؟ لیکن بندوں کے ساتھ معاملے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت چاہیے۔ ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ دیانتداری کا معاملہ کرو، ہمیشہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ، چاہے خوشی میں ہو، چاہے غصے میں ہو، چاہے ناراضگی میں ہو، چاہے کسی سے رنجش ہے، نہ سچائی کا دامن چھوٹے، نہ دیانتداری کا دامن چھوٹے، نہ انصاف کا دامن چھوٹے۔